بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں قرآن پڑھتے وقت یہ 3 غلطیاں کبھی مت کرنا۔ قرآن حکیم وہ واحد کتاب ہے جس کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کی فرض 1 نیکی ہے اور 1 نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تلاوت قرآن افضل ترین عبادت میں سے ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے، اور یہ عظیم کتاب جس کی تلاوت فضیلت ہے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نازل ہوئی۔ اس لحاظ سے قرآن حکیم اور رمضان المبارک کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا گویا اس تعلق کو مضبوط و مستحکم کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد احادیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے اور جبرائیل امین علیہ السلام کو سناتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے۔ مزید بروز قیامت تلاوت قرآن کا اہتمام کرنے والوں پر اس کے معنی سمجھنے والوں کی شفاعت خود قرآن حکیم فرمائے گا۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن مجید دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانا پینا اور دوسری نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، پس تو اس شخص کے متعلق میری شفاعت کو قبول فرما۔ قرآن مجید کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا، پس اس کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، چلنے والا ہے۔ رمضان میں قرآن مزید پڑھنے کا شوق ہمارے اندر بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور ہم لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، روزے کے بعد جو سب سے پہلے اہم عبادت ہے رمضان کے مہینے کی، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن مجید زیادہ پڑھنے کے چکر میں وہ غلطیاں کر بیٹھیں جن سے ہمیں ثواب تو بہت دور کی بات ہے کہ قرآن پاک پڑھنا ہمارے لیے وبال بن جائے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس سے زیادہ کے چکر میں ہم قرآن پاک میں مزید اچھے انداز میں نہیں پڑھ سکتے، مزید اچھے انداز میں نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ ہم قرآن مجید کو جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ پڑھتے ہوئے قرآن مجید کے الفاظ کو کٹ جاتے ہیں، تو پھر یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھیں تو اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ قرآن مجید جو الفاظ وہ بالکل صاف نکل رہے ہوں، کیونکہ جلدی میں اگر زیر زبر کا بھی غلطی ہو جائے تو وہ آیت بگڑ جائے گی اور اس کی ادائیگی اور اس کا ترجمہ بالکل بدل جاتا ہے۔ تو قرآن مجید پڑھنے میں اس بات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں تو 10 منٹ میں پارہ پڑھ لیتا ہوں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کی ان غلطیوں کی وجہ سے قرآن پاک کا ترجمہ بدل جائے تو آپ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوں گے اور سزا بھی کڑی سے کڑی ہوگی۔ اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے والوں کی صفات دیکھتا ہے، اس کی مقدار ہرگز نہیں دیکھتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو پڑھ رہا ہو اور لیکن اس کے ساتھ اس کی زبان ساتھ نہ دے رہی ہو، لیکن وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اٹک رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اس اٹکنے والے کو دگنا اجر ملتا ہے، جیسے کہ ارشاد مبارک ہے، اور اے حبیب قرآن کو وقوف آراب تمام آیات مفہوم و معنی کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں، ہم ان قریب آپ پر ایک باری فرمان نازل کریں گے۔ نمبر دو پہ ہے قرآن مجید کو صاف آواز میں پڑھنا چاہیے۔ اکثر لوگ قرآن مجید تو پڑھتے ہیں لیکن ہونٹ نہیں ہلتے کہ قرآن مجید کو آپ دل سے ہی پڑھ رہے ہوں، لیکن وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کہلائے گی۔ اس لیے آپ اگر قرآن مجید پڑھتے ہیں یا پڑھ رہے ہوں، چاہے آہستہ پڑھ لیں، زور سے پڑھو، لفظوں کی ادائیگی آپ کی زبان سے ہونا ضروری ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے رفتہ رفتہ حالات اور مصالحہ کے مطابق تدریس پر اتارا ہے۔ نمبر 3، بظاہر قرآن پاک کھلا ہوا ہے اور آپ کے نہ تو ہونٹ چل رہے ہیں اور زبان کی جگہ کے لفظوں کی مکمل ادائیگی نہیں ہو رہی۔ اکثر لوگ بالکل ہونٹ بند رکھتے ہیں، ان کے ہونٹ حرکت نہیں کر رہے ہوتے، بس نظریں چل رہی ہیں کہ بس لائنوں پر نظریں چل رہی ہوتی ہیں، تو یہ قرآن مجید کو صرف دیکھنا ہے اور یہ قرآن مجید کو پڑھنا نہیں ہے۔ یا اس میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں قرآن مجید دل میں پڑھا جا رہا ہے، لیکن قرآن مجید دیکھنے کا ثواب تو ملے گا، دل ہی دل میں قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل سکتا ہے، لیکن قرآن مجید پڑھنے کا جو اصل ثواب ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی لیے اگر آپ آہستہ سے بھی قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو زبان سے لفظوں کی ادائیگی ہونا ضروری ہے۔ تو یہ غلطیاں ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ہم کرتے ہیں، جو ہمیں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام سال میں ایک دفعہ قرآن کریم کا دہرایا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اس سال 2 مرتبہ دہرایا۔ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 10 روز اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اس سال 20 روز اعتکاف فرمایا۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابو داؤد اور نسائی کی روایت میں کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور ان کا چلنا ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے جیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لخت جگر کو خوش آمدید کہا اور اپنے دائیں بائیں جانب بٹھا لیا، پھر چپکے سے ان کو کوئی بات کہی تو وہ رونے لگی۔ میں نے ان سے پوچھا آپ رو رہی ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کوئی بات چپکے سے کہی اور وہ ہنس پڑی۔ بس میں نے کہا کہ آج کی طرح میں نے خوشی کو غم میں اتنے قریب نہیں دیکھا، اتنا نزدیک کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا آپ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ان سے اس بارے میں پھر پوچھا کہ بتاؤ مجھے۔ انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ سرگوشی کی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ قرآن مجید کو ایک بار دہرایا کرتے تھے، لیکن اس سال 2 مرتبہ دہرایا ہے۔ میرا خیال یہی ہے کہ میرا وقت وصال آ چکا ہے اور میرا وقت وصال آ پہنچا ہے، اور بے شک میرے گھر والوں میں سے تم ہی ہو جو سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ مجھے رلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو، یہ تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس بات پر ہنس پڑی۔ یہ حدیث متفقہ علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد تو بس 2 آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنا سمجھنا سکھایا
تو وہ رات اور دن کے اوقات میں یعنی صبح شام کثرت سے اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کے مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا ہے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ صرف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملتا ہے تو میں بھی اس طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یہ حدیث متفقہ علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے اور روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے روکا رکھا، لہٰذا اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن مجید کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے رات کے وقت نیند سے روکے رکھا اور قیام اللیل میں مجھے پڑھتا یا سنتا رہا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں بہت احترام کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ہمارے اسلامک چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک لازمی پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار لازمی کیجیے گا کہ آپ کو ہماری اسلامک ویڈیو کیسی لگتی ہیں، اور اپنے پیارے پیارے خیالات کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی اسلامک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔